ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ رکعت تیسری ہے یا چوتھی ہے اور کسی بھی طرف دل مائل نہیں ہو رہا، تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پھر اپنے دل سے سوال کریں، پہلے تو اپنے دل سے سوال کر لیں کہ یہ کون سی ہوگی، تیسری یا چوتھی۔ اب اگر دل گواہی دیتا ہے کہ تیسری ہے تو تیسری مان لیں، چوتھی ہے تو چوتھی مان لیں۔ اس پر یہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل نے ہی کہا ہے، شیطان نے نہیں کہا؟ دیکھیں یہ تو بہرحال اب آپ کو ایسا نہیں ہے کہ شیطان اگر دل میں وسوسہ ڈالے اگر اس کو آپ نے قبول کیا تو کوئی کالک سی یا اندھیرا سا نظر آئے گا، اور اگر آپ کے واقعی آپ کے دل نے کہا ہے تو اجالا سا ہو جائے گا۔ اس کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہے، بس آپ اپنے دل سے پوچھئے، یعنی اپنے آپ سے کویسچن کریں گویا کہ یہ کون سی رکعت ہوگی، اندر سے جو جواب آئے اس کو قبول کر لیں۔ شریعت نے چونکہ ہمیں اسے ہی قبول کرنے کا حکم دیا، اب یہ کسی کی طرف سے بھی ہو آپ کا شرعی تقاضا پورا ہو جائے گا، تو لہٰذا اس کو دل کی گواہی ہی سمجھ کر آپ اگر 3 کی گواہی آتی ہے، یعنی دل آپ کا کہتا ہے 3 ہوئی ہوں گی تو ٹھیک ہے 3، اور 4 ہیں تو 4، آپ کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک ہی بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر کا وصال ہوا غالباً 40 دن ہوئے ہیں اور ان کی بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا، اب شاید باقی رسومات اور رخصتی وغیرہ کا معاملہ ہے، تو بچی کے سسرال والے بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں کہ بس ہمیں تو فوراً کرنا ہے، تو یہ کہتی ہے میں بڑی ٹینشن میں ہوں، اگر عدت چھوڑ کر ان تقریبات میں شرکت کرنا مجھے گناہگار کرے تو میں رکتی ہوں ورنہ میں چلی جاؤں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حکم شرع تو یہی ہے کہ آپ 4 ماہ 10 دن تک بغیر کسی حاجت شدیدہ کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، نکلیں گی تو گناہگار ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو لہٰذا گھر میں ٹھہرنے کا حکم ہے، نکلیں گی تو گناہ ہوگا۔ لیکن اب صورتحال اگر یہ ہے کہ وہ اتنے بے حس، معذرت کے ساتھ کہ میں ان کو یہ بے حسی کا لفظ کہہ رہا ہوں، لیکن بڑی بری بات ہے کہ ایک بیوہ خاتون شوہر کے انتقال کا صدمہ اسے ہو اور پھر وہ شادی کے اوپر اصرار کریں، رخصتی کے اوپر، اور جلد بازی کریں کہ وہ اپنی عدت خراب کریں، بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں نہیں گئی تو میری بیٹی کی آئندہ زندگی پہ منفی اثرات مرتب ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کو کینسل کر دیں، نکاح ہی ختم کر دیں، اس قسم کے اگر آپ کو واقعی ایسے خطرات محسوس ہوں تو پھر بقدر ضرورت آپ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، بقدر ضرورت۔ اب مجبوری ہے آپ کی نکل جائیں، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہو اور اسے کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہو تو جتنی باہر نکلنے کی ضرورت ہو اتنی وہ باہر نکل سکتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اگر زمینیں ہیں، کوئی شوہر کا انتقال ہو گیا اور زمین پہ مزارع وغیرہ کام کر رہے ہیں، اب اگر وہ بیوہ نکل کر ان کی دیکھ بھال نہ کرے تو وہ شدید نقصان پہنچا دیں گے، چوری کر لیں گے، فصلیں بیچ دیں گے، تو وہاں پر وہ جا کر ان کی نگرانی دن میں کر سکتی ہیں اور پھر واپس آ جائیں۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں اگر آپ جائیں گی گھر سے باہر قدم نکالیں گی تو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عدت ختم ہو گئی، عدت ختم نہیں ہوگی، یہ دوران عدت باہر نکلنا ہے۔ آپ اگر بامر مجبوری جو میں نے صورت بتائی اگر آپ نکل گئیں تقریبات وغیرہ میں شرکت کر کے، پھر واپس آپ کو عدت پوری کرنی ہی ہے، لیکن جتنے دن آپ باہر نکلے وہ عدت میں ہی کاؤنٹ ہوں گے، یہ نہیں کہ ان کو نکال کر آپ آگے 4 ماہ 10 دن کو پورا کریں، وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ اب اگر آپ شرعی مجبوری ہے آپ کی، نقصان سے بچنے کا آپ کو آپ کا قصد و ارادہ ہے اور نقصان نہ جائیں تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو آپ بالکل گناہگار نہیں ہیں، اب گناہ اور وبال بچی کے سسرال والوں پر ہے۔ اور اگر ایسی کوئی شرعی سخت مجبوری نہیں ہے تو پھر اگر آپ نکلیں گے تو گناہ پھر آپ پر ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بڑا لمبا کویسچن کر ڈالا تھا، بس آسان سی بات یہ ہے کہ عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر خلع لے کر کسی اور شخص سے نکاح کر لیا، جبکہ کوئی اتنی بڑی معقول وجہ بھی نہ تھی، راضی نامے 20 دفعہ ہو چکے ہیں، پھر وہ عورت ناراض ہو کر اس نے صرف جاب کی اجازت نہ ملنے پر یہ ناراضگی تھی، تو اس عورت نے خلع لے کر نکاح کر لیا ہے، تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ نے جو صورت بیان کی ہے اس میں یہ خلع نافذ نہیں ہوگا ون سائیڈڈ، یہ عورت ابھی بھی اپنے سابقہ شوہر کی منکوحہ ہیں، یہ دوسرا نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح کرنا بھی غلط اور ساتھ رہنا بھی غلط۔ اگر وہ بہن سن رہی ہیں تو فوراً سے پیشتر واپس جانا ہوگا۔ اسلامی بینک سے انہوں نے قرض کے بارے میں بہن نے کویسچن کیا، اگر ایک شخص کے پاس پہلے سے مکان موجود ہے تو پھر بلا ضرورت شرعیہ کسی سے بھی قرض لینا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ سوال کرنے میں آتا ہے اور بلا ضرورت سوال کرنا منع ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ سسر کا انتقال ہو گیا، ان کو کیا پڑھ کر بخشیں؟ اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو عمرہ کریں ان کے لیے، وہاں پہ کعبۃ اللہ کے پاس دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب کا ثواب انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کا 11 سالہ بیٹا ہے، یہ ابھی نابالغ ہے، اس کے لیے احرام کی پابندی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے چادریں پہنا دیں، چاہے یہ نیت نہ کریں،
اندر وہ لباس وغیرہ بھی پہن کر رکھیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اور آپ نے فرمایا بچے کو نماز پڑھنی نہیں آتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے آپ نے بہت کوتاہی کی، بچے کو تو 7ویں برس میں سب کچھ آ جانا چاہیے تھا، تو اس کو فوراً سکھائیں۔ وہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا بچہ ہے شرعی لحاظ سے، تو اس لیے اس کو فوراً نماز سکھائیں۔ لیکن بہرحال اگر ابھی بھی اس کو نماز نہیں آتی تو وہ اگر طواف کے نوافل نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہے، اس پر وہ چیز واجب نہیں ہوگی۔